ہم تمہیں مفت میں مل گئے تو یہ مت سمجھو کہ ہماری کوئی قیمت ہی نہیں. ہماری قیمت ان سے پوچھو جن کے ہاتھ اور دامن خالی رہے. انگلیوں کی پوروں میں ٹھہرا ہوا لمس دیمک بن کر بدن کو چاٹنے لگے. ہم تمہیں مفت میں مل گئے تو یہ مت سمجھو کہ ہماری کوئی قیمت ہی نہیں. ذرا سی کوشش سے کیسا اچھا بنا لیا ہے. تیرے لیے خود کو پھر سے زندہ بنا لیا ہے. میں اپنے اشکوں سے نو ایجاد کر رہا ہوں کہ دل کے پتھر سے میں نے دریا بنا لیا ہے. ہمیں ملا تھا تو کتنا اچھا مکان تھا یہ. ذرا سی مدت میں ہم نے ملبہ بنا لیا ہے. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پر پروگرام شاعروں سے کریں باتیں فریال شیخ کے ساتھ. ہمارے آج کے مہمان دنیائے ادب میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں. آپ 25 کتابوں کے مصنف ہیں. ان کی کتابوں اور نظموں کے کئی زبانوں میں تراجم کیے جا چکے ہیں، جن میں سے بیشتر امیزون جیسی ورلڈ وائڈ ویب سائٹ پر موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ لٹریچر کے پروفیسر بھی ہیں. کہتے ہیں کہ میں کسی اور زمانے میں بھی آ سکتا تھا، خوش نصیبی نے تیرے عہد کا باشندہ کیا. ڈاکٹر جواز جعفری صاحب، کیسے ہیں سر؟ ویلکم ان دا شو. تھینک یو سو مچ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک سر. سر آپ کو سب سے پہلے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کب پتہ چلا کہ آپ شعر کہہ سکتے ہیں؟ میں بہت چھوٹا تھا. مجھ پہ شعر نازل ہونے سے پہلے تنہائی نازل ہوئی. تنہائی میں سمجھتا ہوں کہ معرفت ذات کا پہلا زینہ ہے، کیونکہ آپ مولا علی کا ایک قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اپنے خدا کو یا اپنے ارد گرد پھیلی کائنات کو بھی نہیں پہچان سکتا. تو مجھے کوئی 6 7ویں کلاس میں ہی مجھے ایسے لگا کہ میرے دل کی شاخ پہ کوئی تخلیق کا پھول کھلا ہے. اور مجھے اسی عمر میں لگنا شروع ہو گیا کہ میں اپنے باقی نہ صرف بہن بھائیوں سے مختلف ہوں، بلکہ میرے آس پاس جو دوست احباب تھے میں ان سے بھی مختلف ہوں. اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ قدرت مجھ سے کوئی کام لینا چاہتی ہے. اور اس تنہائی کو پہلے تو میں بہت میں مختلف جگہوں پہ، اگر میرے گھر کے لوگ فرض کریں ڈرائنگ روم میں ہیں تو میں اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا، وہاں میری والدہ آتی تھی تو میں باہر نکل جاتا تھا. اچھا اگر وہاں گلی میں آ گئے ہیں تو میں دور دور چلا جاتا تھا، کھیتوں میں چلا جانا یا تو اس طرح کے میرے فیلنگز تھے اس زمانے میں. تو پھر آہستہ آہستہ میں جب کافی تنہا میں نے گھوم پھر لیا تو پھر میرے آہستہ آہستہ شعر نازل ہونا شروع ہو گئے. تو اب لین شاعری مجھے نہیں معلوم، ظاہر ہے کہ بغیر کسی استاد کے ایسی تھی، لیکن اس زمانے میں قریب استاد بھی کوئی نہیں تھا جس کے پاس جایا جائے سیکھا جائے. سو میں اکیلا تھا، میں اور میری تنہائی سے ہی باتیں کی گئی اور تنہائی ہی استاد تھی. تو اس طرح مجھے چھوٹی عمر میں ہی شاعری جو ہے وہ اس کا سامنا ہوا. ایسے بارش کی طرح اتری اچانک، جیسے آپ کہیں جا رہے اور ہر طرف سے بارش گھیر لے رہا، اس طرح کا کوئی موسم تھا دل کا. یعنی آپ نے باقاعدہ کسی سے اصلاح نہیں لی؟ پھر یہ ہوا کہ اس وقت تو ارد گرد استاد تھا ہی نہیں. اور جب میں کالج میں آیا تو ہمارے کالج میں ایسے دوست مل گئے جو ان کے بھی کوئی استاد نہیں تھے. اچھا پھر ہم سب ایک دوسرے کے شاگرد اور استاد ہو گئے. ہم نے ایک دوسرے سے سیکھا، ہم ایک دوسرے کی غلطیاں جو ہمیں اس زمانے میں جتنا ہمارا نالج تھا وہ ہم نکال دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ یہ تمہارا مصرع وزن میں نہیں ہے. لیکن میں نے اس کی کمی بے حد مطالعے سے پوری کر لی. یعنی میں نے اپنے کالج کی لائبریری کی ہر بک پڑھ دی تھی. تو اس سے یہ ہوا کہ کلاسکس پڑھنے میں بڑی مدد ملی، اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ کیا نہیں کہنا. آج کل تو لوگ کلاسک پڑھتے ہی نہیں نا. آج کل کے شاعروں کا تو یہ نا کہ سوشل میڈیا سے ہی نازل ہوئے ہیں، اور باقی جو سٹیپ ہے یہاں تک آنے کے زینے ہیں انہوں نے کچھ طے نہیں کیے. تو لیکن ہم نے وہ سارے زینے طے کیے. اور پھر جب میں نے کئی بار سوچا کسی اچھے شاعر کو استاد بناؤں، کیونکہ میں اس زمانے میں غزل کہتا تھا، تو غزل کے لیے ظاہر ہے آپ کو استاد رکھنا چاہیے.
لیکن طبیعت جو تھی وہ بہت موزوں تھی اور میرا خیال بہت ہی کم ضرورت پیش آئی کسی استاد کی. لیکن میں نے جس سے بھی کچھ سیکھا میں سبھی کو اپنا استاد ہی سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک سر. سر آپ کی 2 اینٹی وار کے بکس بھی ہیں جہاں شاعر ہجر و وصال کے قصے سناتے ہیں, وہاں اپنے جنگ کے خلاف بات کی. آپ کا دھیان کیسے گیا اس طرح؟ دیکھیں یہ کوئی آسان بات نہیں ہے جو میں نے کی. جی سر. اور اس کے لیے میں نے بہت قیمت ادا کی, بڑے دکھ اٹھائے ہیں. ایک ایسا معاشرہ جس میں جنگ ایک مقدس عمل ہو, ہتھیاروں کی پوجا کی جاتی ہو اور ہتھیاروں کو ایسٹ سمجھا جاتا ہو اور لشکر جو ہیں آپ ان سے وابستہ ہوں. ہماری پوری غزل میں جو محبوب ہے وہ جرنیل ہے, سپاہی ہے. وہ آپ نے دیکھا نہیں, وہ اس کی پلکوں سے تیر چلاتا ہے, یہ ابرو اس کی کمان جیسی ہے اور تلوار اور خنجر اور یہ جو ساری اسلحہ بندی ہے تو یہ ظاہر جرنیلوں کی ہے. شروع سے ہمیں سکھایا گیا کہ یہ جو ہمارے فوج ہوتی ہے یا لشکر ہوتا ہے ہمارا, اس سے محبت کرنی. وہ عام طور پہ جرنیل بادشاہ ہوتا ہے, پھر اب بادشاہوں سے محبت کرنا سکھایا جاتا ہے. ہماری ماں کہانیاں سناتی تھی, ایک بادشاہ تھا, اس کے گھر اولاد نہیں تھی, بڑا شہر سارا اداس تھا, پھر اس کے گھر بیٹا ہوا, پھر پورے شہر نے خوشی منائی. اب بادشاہ کا بیٹا پیدا ہو یا مرے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. لیکن اس زمانے میں نا یہ آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے. چونکہ بادشاہ خود ہی جنگ کے وقت جرنیل ہوتا ہے, لیڈ کرتا ہے, تو اس لیے یہ ساری محبت اس کے ذریعے. عورت نہیں ہے ہماری غزل میں محبوب, یہ ذرا بعد میں آئی ہے. یہ سارا مرد ہے اور جرنیل ہے. تو اس طرح یہ سارے ماحول میں جنگ کے خلاف بات کرنا یہ بہت مشکل تھا. اور اردو شاعری میں کوئی خاص روایت نہیں ہے اس کی. بعض ہمارے جو فیض جیسے شاعر ہے یا ایک آدھ اور شاعر, اس کے ہاں ایک آدھ نظم مل جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ کوئی یہ جو فیلنگز ہے یا یہ جو مضامین ہیں ہم نے کہیں سے درآمد تو نہیں کرنے. جنگ تو ہمارا وجودی تجربہ ہے. مثلا میں ماں کی گود میں تھا جب 65 کی جنگ ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم بچے تھے, تھوڑا ہوش سنبھال رہے تھے, تو ارد گرد ہم دیکھ رہے تھے 65 کی جنگ کے اثرات دیکھ رہے تھے. اچھا 71 میں ایک اور جنگ ہوئی, اور اس میں مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک دم ہماری والدہ جو ہے ہمیں اٹھا کے کمرے میں لے جاتی تھی. اس صحن میں بھی ایک مورچہ تھا, اس میں سارے اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے. اچھا رات کو پتہ چلتا تھا لائٹیں بند کر دیں, جو 61 کی وار کی باتیں ہو رہی, تو بند کر دیں, جہاز آ گئے ہیں دشمن کے, گولہ باری ہوگی یہ وہ. اب پیدا میں ہوا ہوں جنگ کے زمانے میں, بڑا ہو رہا ہوں تو ایک جنگ لگی ہوئی ہے. پھر آگے آئے تو آپ دیکھیں نا, روز ہماری سرحدوں پہ حملے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ. اچھا پھر کشمیر کا ایشو ہے, یہ بھی جنگ تھی. پھر کارگل آ گیا, اور اس طرح پھر ہمارے ہمسائے میں جنگ لڑی جا رہی تھی, افغان وار. اور پھر وہ افغانستان سے وہ جب فارغ ہوئے تو وہ ہمارے گلی کوچوں میں آ گئے. اب آپ پچھلے 10-12 سال کا منظرنامہ دیکھیں کہ کون سی بلڈنگ ہے جس کے سامنے پتھر کے بلاکس نہیں ہیں. آپ اپنے شہروں میں گھومیں پھریں تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جسے جنگ کا سامنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اس موضوع کو نظر انداز کر دینا, اور جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ صرف عورتوں کے زلفوں کی اور ہونٹوں کی اور رخساروں کی باتیں کرنا. شاعری کا تو مطلب ہی یہ لیا جاتا ہے کہ عورتوں سے بات کرنا یا عورتوں کے متعلق بات کرنا. عورتوں سے متعلق بات کرنا. لیکن یہ کلاسک غزل جو ہے یہ پاکستان بننے کے آس پاس کے دنوں میں نا اپنے نقطۂ عروج کو چھو چکی تھی. اس کے بعد پھر جدید غزل آئی ہے, نئی غزل جو آئی ہے, نیا ادب آیا ہے, تو اس میں پھر یہ عورتوں سے باتیں کرنا نہیں رہ گئی. اس میں زندگی کا جو پھیلاؤ ہے, ہم نے وہ سارے مضامین, وہ سارے تجربے, وہ سارے ذائقے شاعروں نے غزل میں شامل کر لیے تھے. اچھا میں نے پھر میری ایک کتاب آئی تھی موت کا ہاتھ کلائی پر ہے, تقریباً اس کے 60-70 زبانوں میں ترجمے ہوئے, اور میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ اس کا ترجمہ کریں. اچھا سب سے پہلا ترجمہ اس کا چائنا نے کروایا تھا, اور اس کے بعد وہ تقریباً دنیا کی ہر زبان میں ہے. لوگ خود ہی کر کے نا اس کے ترجمے تو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, مجھے بھی بھیج دیتے ہیں کچھ. تو اس کے بعد میں نے ایک مجموعے کے بعد نا مجھے محسوس ہوا کہ ابھی کچھ تجربے, کچھ مضامین باقی ہیں, تو میں نے پھر ایک اور کتاب اسی پہ لکھی, کیونکہ مجھے لگا کہ ایسے ہی کوئی سمجھے, شاید دوست سمجھے کہ کوئی ابال تھا جو نکل گیا, یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. جنگ میرا مسئلہ ہے. میں ہتھیاروں کے خلاف ہوں,
میں فوجوں کے لشکروں کے خلاف ہوں، میں جنگوں کے خلاف ہوں، میں تباہی، میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے خلاف یعنی جنگ کے بعد کی تباہی لکھنے سے بہتر ہے کہ جنگ سے پہلے اس کی مخالفت کی جائے. ٹھیک ہے، تو وہ نوحے نہیں میں نے لکھے، وہ اس طرح کے میں نے مطلب آنکھ میں آنکھ ڈال کے ڈٹ کے بات کی ہے. میری آواز کمزور ہو سکتی ہے، تنہا ہو سکتی ہے، لیکن دنیا بہت عزت دیتی ہے اس آواز کو. اور پھر میں نے ایک اور مجموعہ لکھا ہے، اس کا نام ہے متبادل دنیا کا خواب. یعنی اس دنیا کے پیرلل ایک اور دنیا، اور وہ دنیا ظاہر ہے امن کی، آشتی کی، محبت کی، بھائی چارے کی، امن کی دنیا ہے، جس کا میں نے اس مجموعے میں خواب دیکھا ہے. اس کتاب کے بھی ترجمے پوری دنیا کے تقریباً ہر زبان میں ہو گئے ہیں. میری کتابیں دنیا کے بہت سے ملکوں میں چھپتی ہیں اور شاعری کے تراجم ہوتے ہیں. شاید دنیا کی بڑی بڑی جو آج کل کلیکشنز آتی ہیں دنیا میں شاعری کی، سبھی میں میری نظمیں ہوتی ہیں. 5 کتابیں میری، جیسا کہ آپ نے کہا امیزون بیچتا ہے، ویسے بھی پروڈیجی جو سٹور ہے امریکہ کا اتنا بڑا، وہاں بکتی ہیں میری کتابیں. تو مطلب یہ میں دنیا تک جو پہنچا ہوں وہ اسی جنگ کی وجہ سے پہنچا ہوں. آج ہم ایک پاکستانی شاعر جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، پوری دنیا جنگ پہ لکھ رہی ہے اس وقت. میرے دوست احباب جو دنیا میں شاعر ادیب ہیں، سبھی جو نہیں جانتے، وہ بھی ایک تحریک برپا ہے دنیا میں نا جنگ کے خلاف. یہ نہیں کہ پاکستان میں تو شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن دیکھیں کہ اب میرے بعد کتنے شاعروں کی نظموں کا، ابھی نجمہ منصور کی نظموں کا مجموعہ آیا جنگ کے خلاف، ابھی اورنگزیب نیازی صاحب کی کتاب آئی ہے جنگ کے خلاف نظموں کا مجموعہ، اور بہت سے لوگ دھڑا دھڑ. جب میں پہلے لکھتا تھا تو لوگ ہنستے تھے، یہ بھی کوئی موضوع ہے، لیکن میں کہتا تھا کہ یہی موضوع ہے، سب سے بڑا یہی موضوع ہے. اور میں نے صرف جنگ کے خلاف نہیں لکھا، میں نے میری 25-26 کتابیں میں نے بڑی ورائٹی کے ساتھ لکھا ہے. سر، شاعری ایک کتھارسس کا عمل ہے، تو آپ کے نزدیک آپ کا پسندیدہ وے آف ایکسپریشن کیا ہے، نظم یا غزل؟ میں شاعری کو کتھارسس نہیں سمجھتا، میں اسے ذمہ داری سمجھتا ہوں. یہ پیغمبرانہ کام ہے کہ آپ کا ایک رول ہے سوسائٹی کے اندر، تو آپ وہ رول ادا کریں نا. آپ دیکھیں نا جنگ لگی ہوئی ہے تو آپ سامنے آئیں، سامنے آ کے جنگ کی مخالفت کریں. اور شاعروں نے یہ کیا ہے. اب دیکھیں نا دوسری جنگ عظیم کے دوران جو اپنا رسل ہے، اس نے خود برطانیہ کے خلاف آواز اٹھائی اور جنگ کے دوران پورا عرصہ جیل میں رہا. اسی طرح سارے لوگ جو ہے ان کا ادیب کی ذمہ داری، ادیب مطلب ادیب اور عاشق میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، عاشق اور شاعر میں، کہ دونوں اپنا جو سر ہے نا ہتھیلی پہ لے کے نکلتے ہیں. تو ہم اپنے سر ہتھیلی پہ لے کے نکلتے ہیں، اور یہ ہم کسی کو ٹیز نہیں کرتے، کسی کو مطلب جیسے لوگ کرتے ہیں نا جنہیں آج کل اٹھایا جا رہا ہے. مجھے بھی لوگ پوچھتے ہیں آپ کو نہیں اٹھا رہے. میں کہتا ہوں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے، میں لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے بات نہیں کرتا. میں اس لیے نہیں کرتا لوگ میری طرف متوجہ ہوں. میں لوگوں کو چتاونیاں نہیں دیتا کہ آئیں مجھے پکڑ لیں، میں اس طرح نہیں کرتا. اور میں دنیا بھر کے ہتھیاروں کے خلاف ہوں، صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے ایٹم بموں کے خلاف ہوں اور باقی دنیا جو ہے وہ رکھے. نہیں، ایٹم بم ہونے ہی نہیں چاہیے. لشکر اگر نہیں ہونے چاہیے تو ہمارا بھی نہیں ہونا چاہیے اور دنیا میں بھی نہیں ہونے چاہیے. جنگیں اگر نہیں ہونی چاہیے تو یہ تھوڑی ہے کہ مطلب کسی ملک کو اجازت دی جائے اور کسی کو نہ دی جائے لڑنے کی. نہیں ہونا چاہیے. اس سیارے کو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کی جو کہکشاں ہیں اس میں 1 خرب سے 5 خرب سیارے اور ستارے ہیں، جن میں یہ ایک ہے جس پہ زندگی ہے. اور اس زندگی کے پھول کو ہم چاہتے ہیں کہ روند ڈالیں، یہ مرجھا جائے. اور میں نے تو اس طرح کے بھی خواب دیکھے، اس میں متبادل دنیا کا خواب جو کتاب ہے، کہ زندگی کو اس سے پہلے کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے، ہمارے ہتھیاروں کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے زندگی جو ہے یہاں سے مٹ جائے، تو اس کو کہیں کسی اور سیارے پہ شفٹ کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے نا. اور کسی دوسرے سیارے پہ زندگی کے نمونے لے جانے چاہیے، تو یہاں ختم ہو جائے، کہیں اور یہ پھول کھلا رہے. اور میں نے کہا کہ کچھ میوزک کے نمونے لے جائیں، کچھ شاعری کے نمونے لے جائیں، کچھ پینٹنگز لے جائیں، اس طرح کچھ اور جو فائن آرٹس کے ہیں، کوئی گانے کی والی آوازیں لے جائیں، کہیں بچی رہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اگلی ہزاری میں ہم ہوں گے یہاں، جتنے ہتھیار ہیں. اب دیکھیں کل پرسوں جو ہوا ہے ایران میں،
यहाँ से जंग अजीम शुरू हो सकती है। अब देखिए पहली या दूसरी जंग अजीम मैं अब थोड़ा मतलब क्लियर नहीं हूँ, लेकिन वो कैसे शुरू हुई थी कि एक जुलूस जा रहा था, करीब से एक गालिबन हंगरी का शहजादा गुजरा और उसकी लपेट में मारा गया, जंग शुरू हो गई। और देखिए पूरी दुनिया जला के राख काट डाली उसने। जंगें बहुत मामूली वाक़यात से शुरू हो जाती हैं, और हमारे यहाँ तो ये सारे तालियां बजाने वाले हैं। और मैंने एक हुब्बुल वतनी का भी नया कॉन्सेप्ट दिया है। मैं ये समझता हूँ कि हुब्बुल वतनी ये नहीं है कि आप हर वक्त तालियां बजाएं, जंग करो, वहाँ मारें हथियार और यहाँ फेंकें और वहाँ हमला करें, ये नहीं है हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी तो ये है कि ये दरिया बहते रहें, ये फूल खिले रहें, ये परिंदे उड़ते रहें, और ये जो बच्चे हैं, ये जो खूबसूरती है ज़मीन की, ये कायम रहे। ये है हुब्बुल वतनी। वो हुब्बुल वतनी नहीं है कि मतलब जिसमें आप झूठ बोलनी है, काशवाणी है इस तरह के। ये तो ऐसे है जैसे आप आग लगी हुई है उस पर तेल डाल रहे हैं। हमारे सारे शायर, अब चुप है, हम उन पे बात नहीं करेंगे, लेकिन जंग लगेगी तो हर बंदे के अंदर से एक शायर बरामद होगा जो तराने लिखेगा। खुदा का शुक्र है कि मैंने अपने कलम को जंगी तरानों से आलूदा नहीं किया। सर मेरी नज़र से आपकी तवील नज़में भी गुजरी, तो आपको नज़में कहना ज़्यादा पसंद है? शुरू में तो मैं गज़ल कहने वाला शायर हूँ बेसिकली। मैंने गज़ल में काफ़ी लिखा है और बड़ी मतलब पजीराई भी हुई गज़ल की, और लोगों ने बड़े नाक़दीन ने मेरी शायरी पे तकरीबन 100 आर्टिकल है। तो कोई ऐसा अदीब नहीं है, नक़ाद नहीं, जिसने नहीं लिखा। लेकिन असल मसला ये है कि बहुत अच्छा अदीब होना जो है ना, ये अदीब अपने फ़ैसलों से अदीब होता है। अपने बारे में फ़ैसला कब करना है, क्या करना है, अब इससे अदीब बनता है, मैं ये समझता हूँ। मुझे भी जल्दी एहसास हो गया कि क्या इस गज़ल को जारी रखा जाए। मुझे एहसास हुआ कि ये ज़माना जो है ना अब नज़्म का आ गया है, और नज़्म में जो सहूलतें हैं वो गज़ल नहीं देती वो सहूलत हमें। और अब देखें ना, अभी मेरा लेटेस्ट मजमूआ जो असातीर पे है, असातीर पे ग़ुलाम हुसैन साजिद वगैरह ने असातीर पे शेर कहे हैं, लेकिन वो पूरी गज़ल में एक शेर है, मजमूए में 10 शेर होंगे। लेकिन मेरी पूरी नज़मों की किताब आई है जिसमें मशरक़ व मग़रिब की असातीर जो है वो आई है, मतलब मौजू बनी है। ये नज़्म कर सकती थी। और अदीब को देखना चाहिए कि यानी हम चिपक जाते हैं ना एक चीज़ के साथ। हमारे जो दुनिया भर में जो मैं ये समझता हूँ जो लिखने पढ़ने वाले, पेंटर, गाने वाले, ये सारे नकल कर रहे होते हैं किसी की। अपना लहजा, अपनी तर्ज, अपनी दुनिया कोई आबाद करता है दुनिया में, और जो करता है उसका नाम होता है। तो ये है कि मतलब मुझे लगा कि मुझे अगर दुनिया तक पहुंचना है, गज़ल आपको बर्रे सगीर से बाहर नहीं जाने देती। मेरे मौज़ूआत ऐसे थे कि इन्हें मैं चाहता था कि ये दुनिया में जाए, लोग इन्हें देखें, पढ़ें। अब देखें ना, आपका गालिब और मीर क्या पाए के शायर हैं, आपके अनीस कितने बड़े शायर हैं। लेकिन कल परसों मुझे एक बंदा पूछ रहा था कि क्या अनीस के मरसिये से दुनिया आगाह है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा हाँ, अगर तर्जुमा हो जाए तो आगाह है। लेकिन इतनी खूबसूरत शायरी को पूरी बारीकियों के साथ, मौजू की बारीकी के साथ, अच्छा उसके ज़बान की बारीकी के साथ आप कैसे ले जा सकते हैं किसी और ज़बान में? नहीं जाएंगे, ठीक है ना। वो तारीख़ जाएगी सिर्फ कि ये वाक़या फ़लाँ मौके का फ़लाँ, वो वाक़यात से चले जाएंगे। इसलिए मैंने नज़्म को इजहार का वसीला बनाया, और कई मजमूए गज़ल के देने के बाद अच्छा उससे ये होता है कि बड़ी आसानी से आप लोगों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। नज़्म जो होती है उसके सर आप अपनी कोई नज़्म सुना दीजिए। अच्छा, मैं आपको नज़्म सुनाता हूँ जो मुझे लगता है मेरी नहीं है, क्योंकि वो इतनी हर बंदा अपनी समझ के पढ़ता है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि एक नज़्म है, मोहब्बत करारदाद नहीं। ठीक। आमतौर पे मैं रोमांटिक नज़में नहीं लिखता, लेकिन ये बहुत पुरानी नज़्म है। तो आजकल मेरी नज़्म ज़रा और तहज़ीबी और तारीख़ी ज़ावियों के साथ आगे बढ़ती है। तो हम तुम्हें मुफ्त में मिल गए तो ये मत समझो कि हमारी कोई कीमत ही नहीं। हम तुम्हें मुफ्त में मिल गए तो ये मत समझो कि हमारी कोई कीमत ही नहीं। हमारी कीमत उनसे पूछो
जिनके हाथ और दामन खाली रह गए। क्या बात। तरस और मोहब्बत में बहुत फ़र्क है, तरस और मोहब्बत में बहुत फ़र्क है, और जब तक तुम्हें इनमें फ़र्क नज़र नहीं आता हम भी तुम्हें नज़र नहीं आएंगे। क्या कहने हैं। मोहब्बत हमारा हक समझकर हमें दो, मोहब्बत हमारा हक समझकर हमें दो, तरस और हमदर्दी की ज़कात अपने पास रखो, हम अपाहज नहीं हैं। मोहब्बत हमारा हक समझकर हमें दो, तरस और हमदर्दी की ज़कात अपने पास रखो, हम अपाहज नहीं हैं। मोहब्बत करारदाद नहीं जिसे तोड़ा ना जा सके, मोहब्बत करारदाद नहीं जिसे तोड़ा ना जा सके। बोसे ज़बान के नीचे पड़े पड़े जहर बनने लगे तो उनको थूका भी जा सकता है। मोहब्बत करारदाद नहीं जिसे तोड़ा ना जा सके, बोसे ज़बान के नीचे पड़े पड़े जहर बनने लगे तो उन्हें थूका भी जा सकता है। उंगलियों की पोरों में ठहरा हुआ लम्स दीमक बनकर बदन को चाटने लगे तो हाथों को तर्के ताल्लुक की दीवार से रगड़ा भी जा सकता है। और आखिरी स्टैंज़ा है कि सुनो, कॉलर के फूल से दिल का कांटा बनने में सिर्फ एक लम्हा लगता है। कॉलर के फूल से दिल का कांटा बनने में सिर्फ एक लम्हा लगता है। हम तुम्हें मुफ्त में मिल गए तो ये मत समझो कि हमारी कोई कीमत ही नहीं। हमारी कीमत उनसे पूछो जिनके हाथ और दामन खाली रह गए। वाह वाह सर, क्या कहने। सर ये क्यों सोच लिया गया है कि शायर शायरी के अलावा बात नहीं कर सकता या सिर्फ सॉफ्ट टॉपिक्स पर ही बोल सकता है? शायरी खुद सुखन है, खुद बात है शायरी। अब देखिए कि हज़रत अली का कौल है कि बोलो के पहचाने जाओ जी, ठीक है ना। अच्छा, कलाम ही पहचान है, शनाख्त है आदमी। आइडेंटिटी लोग समझते हैं दौलत है, लिबास है, सोना है या जेवर है, प्रॉपर्टी है। तो मौला ने कहा कि नहीं, बोलो के पहचाने जाओ, पता तो चले तुम हो, कलाम करो। कलाम से आदमी, तो हम कलाम करते हैं ना। इसीलिए देखिए जो ये जो रोमन हैं, ये कदीम इटली के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, वो शायर को वेट कहते हैं या प्रॉफिट कहते हैं। यानी वेट के मानी भी पैगंबर हैं और प्रॉफिट के मानी भी ज़ाहिर है पैगंबर है। तो ये पैगंबर क्यों है? क्योंकि बात करता है, पैगाम देता है ना। तो इसलिए जो लोग, शायरों ने भी ख़ुद को, अब पढ़ते नहीं है शायर, मुताला नहीं करते, शायरों ने भी इस जुमले के लिए बड़ी मेहनत की कि उन्हें ऐसा कहा जाए। अगर आप देखिए, शायर का मतलब होता है, लफ्ज़ शऊर से निकला है शायर, यानी जिसके पास ज़्यादा शऊर हो, शऊर वाला शख्स। तो शऊर से अगर आप यानी तही दामन हो, शऊर ही ना हो और नाम आपका ये ऐसे है जैसे किसी आँखों से अंधे शख्स को का नाम रोशन अली रख दें, है ना। आंखें नहीं है रोशन अली। बुज़दिल आदमी का नाम आप रख दें बहादुर अली। अब शायर का नाम अगर आप उसे हमने शायर कहना तो शऊर होना चाहिए वहाँ, और शऊर भी अपने इर्द गिर्द का, अपनी सोसाइटी का, अपने सारे ज़िंदगी का, अच्छी तरह कायनात का, कायनात के खालिक का, आने वाले दिनों का। तो गहरी नज़र रखनी पड़ती है चीज़ों पे। और ये जिसने भी सोचा है, शायर को क़यादत करनी होती है। शायर क्यों शायर होता है? बातें तो लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोगों के दिलों में उम्मीद बोते हैं, इसलिए शायर है। हम लोगों को ख्वाब दिखाते हैं, इसलिए भी शायर है। हम मज़ामत करते हैं, जो आम आदमी नहीं कर सकता उसकी जगह हम बोलते हैं खड़े होकर गोलियों के आगे, इसलिए हम शायर हैं। ठीक है ना। आप देखिए ना, लोग घरों में घुस जाते हैं और समझते हाय मुझे उठा के ले जाएगा, मुझे ये कर देंगे। भाई आपका बुनियादी फरीज़ा है लोगों की ज़हनी ज़िंदगी को कुशादा करना, लोगों की उम्मीदें पैदा कर। देखिए इकबाल क्यों बड़ा शायर है, इसीलिए ख्वाब दिखाए, उम्मीद पैदा की। जब सारी कौम मुरझाई हुई मायूस थी तो उम्मीद पैदा की। इन्हीं चीज़ों ने बड़ा किया हुआ है। मज़ामत की एक ऐसी कौम की जो बर्रे सगीर पे राज कर रही थी। तो इसलिए बड़ा आदमी होता ही वो है जो पैमुदा रस्तों पे नहीं चलता, नया रास्ता बनाता। ये मुहर्रम जा रहा है तो मौला हुसैन का क्या मामला था, सारी दुनिया एक तरफ थी, वो अकेले लकीर की दूसरी तरफ थे। तो ये जो मज़ामत है, ये जो मकावमत है, ये जो इनकार है,
یہ انہیں حسین بناتا ہے. ورنہ کیسے کیسے اصحاب زندہ تھے, لوگ کمروں میں دبک کے بیٹھے ہوئے تھے ایک ظالم شخص کے سامنے, لیکن پیغمبر کا بیٹا باہر آیا. اور دیکھیں کوئی آپ کو عزت سے جینے نہ دے تو عزت سے موت کا انتخاب تو کیا جا سکتا ہے, عزت سے مرا تو جا سکتا, ٹھیک ہے نا. وہ بھی بے عزتی کی موت ہی بہت سے لوگ جو بے عزتی کی موت مرتے ہیں. تو اس لیے شاعروں کو پڑھنا لکھنا چاہیے اور بہت زیادہ باشعور ہونا چاہیے شاعروں. گڈ کویسچن. ذرا سی کوشش سے کیسا اچھا بنا لیا ہے سر, یہ اچھا سنا دیجیے. سناؤں؟ جی سر. شکریہ آپ کا. ذرا سی کوشش سے کیسا اچھا بنا لیا ہے, واہ. ذرا سی کوشش سے کیسا اچھا بنا لیا ہے, تیرے لیے خود کو پھر سے زندہ بنا لیا ہے. کیا بات. شکریہ. ذرا سی کوشش سے کیسا اچھا بنا لیا ہے, تیرے لیے خود کو پھر سے زندہ بنا لیا ہے. کبھی کبھی ہی صحیح وہ مڑ کر تو دیکھتا ہے, کبھی کبھی ہی صحیح وہ مڑ کر تو دیکھتا ہے, سو خود کو اس کے لیے تماشا بنا لیا ہے. کبھی کبھی ہی صحیح وہ مڑ کر تو دیکھتا ہے, سو خود کو اس کے لیے تماشا بنا لیا ہے. میں اپنے اشکوں سے نو ایجاد کر رہا ہوں, میں اپنے اشکوں سے نو ایجاد کر رہا ہوں کہ دل کے پتھر سے میں نے دریا بنا لیا ہے. کیا کہنے سے. شکریہ. میں اپنے اشکوں سے نو ایجاد کر رہا ہوں کہ دل کے پتھر سے میں نے دریا بنا لیا ہے. ذرا ایک شعر دیکھیے کہ ہمیں ملا تھا تو کتنا اچھا مکان تھا یہ, ہمیں ملا تھا تو کتنا اچھا مکان تھا یہ, ذرا سی مدت میں ہم نے ملبہ بنا لیا ہے. شکریہ. ہمیں ملا تھا تو کتنا عمدہ مکان تھا یہ, کیا بات. ذرا سی مدت میں ہم نے ملبہ بنا لیا ہے. پہاڑ کے اس طرف کوئی میرا منتظر ہے, پہاڑ کے اس طرف کوئی میرا منتظر ہے, سو خارزاروں میں میں نے رستہ بنا لیا ہے. کیا کہنے. پہاڑ کے اس طرف کوئی میرا منتظر ہے, سو خارزاروں میں نے رستہ بنا لیا ہے. ہمیں تو دنیا سے دوستی کا ہنر نہ آیا, ہمیں تو دنیا سے دوستی کا ہنر نہ آیا, بنانے والوں نے خوب پیسہ بنا لیا ہے. کیا زبردست ہے. ہمیں تو دنیا سے دوستی کا ہنر نہ آیا, بنانے والوں نے خوب پیسہ بنا لیا ہے. کسی کا مر کے بھی میں نہیں زیر بار ہوں گا, کسی کا مر کے بھی میں نہیں زیر بار ہوں گا, کہ جیتے جی میں نے اپنا کتبہ بنا لیا ہے. کسی کا مر کے بھی میں نہیں زیر بار ہوں گا, کہ جیتے جی میں نے اپنا کتبہ بنا لیا ہے. وہ جنگ مخالف شعر بھی سن لیں ایک, کہ میں دستکش ہو رہا ہوں تاوانو خوں بہا سے, میں دستکش ہو رہا ہوں تاوانو خوں بہا سے, کہ آج دشمن کو میں نے اپنا بنا لیا ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت شعر ہے. میں دستکش ہو رہا ہوں تاوانو خوں بہا سے, کہ آج دشمن کو میں نے اپنا بنا لیا ہے. اور مقطع جواز وہ دیکھتا نہیں میرا حال برباد, جواز وہ دیکھتا نہیں میرا حال برباد, کہ جیسا چاہا تھا اس نے ویسا بنا لیا ہے. کیا کہنے بھائی. واہ واہ. ذرا سی کوشش سے کیسا اچھا بنا لیا ہے, تیرے لیے خود کو پھر سے زندہ بنا لیا ہے. بہت پیاری غزل ہے سر آپ کی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کے آنے کا بہت شکریہ سر. آپ کے پلیٹ فارم سے شیئر کرنے کا موقع ملا اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہاں آنا. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ مجھے یعنی فریال شیخ کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے این نیوز. اللہ حافظ.